नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي الممجد أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله. سورہ ذاریات کی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے جس رسالے میں حقوق کی بات کی ہے اور انہی حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے پروردگار عالم کے حق کی بات کی ہے کہ تمہارے اوپر سب سے پہلے اللہ کے حقوق ہیں، اور اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اسی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے. اور اگر انسان اس پروردگار کی خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور کسی کو شریک قرار نہیں دیتا ہے تو پروردگار عالم بھی ہر مرحلے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی کفایت کرتا ہے. اور جو چیزیں بندہ محبوب رکھتا ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، بھی پروردگار ان تمام چیزوں کی اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں حفاظت کرتا ہے. عبادت کا مرحلہ ہے، ظاہر ہے کہ خود امام کا لقب ہی زین العابدین ہے، عبادت گزاروں کی زینت. اور عبادت ہی کے حوالے سے گفتگو ابھی ہو رہی ہے. شب جمعہ بھی ہے، اور عام طور پر ہمارے سماج میں جو ہر مہینے کی پہلی شب جمعہ ہے اس کو زیادہ وقت اور حیثیت حاصل ہے، جسے نوچندی کے نام سے جانا جاتا ہے. لفظ نوچندی خود اس بات کی علامت ہے کہ نہ یہ عربی لفظ ہے نہ فارسی لفظ ہے، یہ خالص ہندی لفظ ہے. نوچندی کی اصطلاح صرف بر صغیر میں ہے، یعنی وہ غیر منقسم ہندوستان وہی ہے جس میں نوچندی کی اصطلاح ہے. عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جو پہلی شب جمعہ ہے اسی کی عظمت ہے، اسی کو ایک حیثیت حاصل ہے، اسی کو فضیلت حاصل ہے. لیکن اگر آپ معصومین علیہ السلام کے ارشادات و فرمودات پر نظر کریں تو وہاں نوچندی کے اعمال آپ کو نہیں ملیں گے، شب جمعہ کے اعمال ملیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ہر مہینے کی پہلی شب جمعہ ہی فضیلت والی نہیں ہے، جب شب جمعہ آئے تو وہ فضیلت بھی لاتی ہے، رحمت بھی لاتی ہے، برکت بھی لاتی ہے. صلوات بھیجتے ہیں. ان کو پروردگار عالم اپنے بندوں پر لطف کرنے والا اور احسان کرنے والا ہے. وہ ہر ایک کی سنتا ہے، اور اس نے خود دعا کا حکم ہی نہیں دیا ہے بلکہ دعا کے قبول ہونے کی ضمانت بھی دی ہے. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں.
اور اس نے کوئی ایک خاص وقت نہیں معین کیا ہے کہ انسان اس وقت میں فقط اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا درد دل بیان کرے، اپنی ارداز اس کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھے، بلکہ جب بندہ جب چاہے اس وقت اپنے مالک کو پکار سکتا ہے، اپنی ارداز اس کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے، اپنا درد دل اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ذات وہ ہے جو لا سنۃ ولا نوم کی مصداق، اس پر نہ اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے دروازے 24 گھنٹے اپنے بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ اس کا لطف، احسان اور اس کا کرم ہے کہ جب چاہے بندہ اس سے تقرب کی منزل میں آ جائے، اس کا ذکر کر کے اس سے قریب ہو جائے۔ لیکن دنوں میں بعض ایام اور راتوں میں بعض راتیں، مہینوں میں بعض مہینے ایسے ہیں جن کو پروردگار عالم نے خاص طور پر اپنے ذکر کے لیے مخصوص کیا ہے، اور انہی مخصوص راتوں میں سے ایک رات شب جمعہ کی بھی ہے، جس میں الگ سے کچھ دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور پر مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے کمائل کو ایک جانی پہچانی دعا ہے، اور جس کے سلسلے میں خود مولا کی خواہش اپنے صحابی خاص جناب کمائل ابن زیاد نقی سے یہ تھی کہ کمائل اگر ممکن ہو تو ہر شب جمعہ اس دعا کو پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں ایک بار، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں ایک بار، اور کم سے کم نیمہ شعبان یعنی 14ویں تاریخ کا دن، 14 شعبان کا دن گزر کے جو شب آتی ہے اس میں خود فرمائش کی ہے مولا کی طرف سے۔ اور اگر آپ معصومین کی دعاؤں کو دیکھیں، ہم اور آپ سب دعا کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہی 4-5 دعائیں رٹ گئی ہیں۔ جب بھی ہمارے جیسے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرنا چاہتے ہیں تو 4-5 دعائیں تو رٹ گئی ہیں، بس وہی ہیں۔ لیکن یہ معصومین کی دعائیں ہیں، اور معصومین کی دعاؤں کا سب سے بڑا فائدہ انسان کو جو سب سے پہلے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے، سلیقہ بھی معلوم ہوتا ہے، کہ مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کس طرح اس سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، کیسے اپنی بات کو شروع کیا جائے، کس طرح اپنے درد دل اس کے سامنے بیان کیا جائے، کس طرح اپنی ارداز کی بارگاہ میں پیش کی جائے، یہ معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے ذریعے ہی یہ سلیقہ بھی ملتا ہے اور طریقہ بھی ملتا ہے۔ دعائے کمائل ظاہر ہے کہ یہ رات کیونکہ استغفار کی رات ہے، مناجات کی رات ہے، دعا کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، انابہ کی رات ہے، اور بخشش یہ صرف اس کا لطف اور احسان اور کرم ہے، ورنہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے، معصیت کی ہے، ہم اس کے مجرم ہوئے ہیں تو سزا ہمیں ملنا ہی چاہیے، لیکن یہ اس کا لطف اور احسان اور کرم ہے کہ وہ موقع دیتا ہے کہ شاید انسان اب بارگاہ میں پلٹ آ جائے، شاید اب اپنی خطاؤں پر نادم ہو جائے، شاید اب شرمندہ ہو جائے، اور حقیقت میں اسی شرمندگی کا نام اس نے توبہ رکھا۔ اگر انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو رہا ہے، جب کبھی اپنے گناہ کا خیال آتا ہے اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جاتے ہیں، یہ ندامت کے آنسو نہیں ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ بہتے ہوئے آنسو انسان کی بخشش کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ بہت قیمتی چیز ہے کہ انسان جب اس مالک کو پکار رہا ہو تو رو رو کے پکار رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو، تضرع زاری التجا کر رہا ہو، لہذا اور اسی لیے شاید دعاؤں میں یہ بھی مل جائے گا کہ پالنے والے اگر تو نے ندامت اور شرمندگی کا نام توبہ رکھا ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے کیے پر نادم ہوں، یعنی میں نے جو کچھ کر رکھا ہے میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اگر تو نے رکھا ہے توبہ ندامت اور شرمندگی کا۔ یہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں جو قبول نہیں ہوتی، کچھ دعائیں قبول ہوتی ہیں کچھ نہیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کا فلسفہ بھی خود امیر المومنین نے اس اپنے
گویا وصیت نامے میں بیان کیا ہے، صفین سے واپس ہوتے وقت آپ نے ظاہری طور پر امام حسن اور امام حسین کے نام یا اپنی اولاد کے نام جو وصیت نامہ تحریر کیا ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ چاہے نبی ہو یا رسول یا امام، وہ بات اگر اپنے خانوادے سے کر رہا ہے، اپنے اہل و عیال سے کر رہا ہے، اپنی اولاد سے کر رہا ہے، تو خطاب اولاد سے ہوتا ہے، مراد ساری امت ہوتی ہے، اس لیے وہ ساری امت کا امام ہے۔ اسی وصیت نامے میں مولا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم جو دعا کر رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، وہ دعا کبھی رد بھی ہو سکتی ہے، پوری نہ ہو، لیکن اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے اعتبار سے مانگتے ہو، اس لیے کہ ہم ظاہری اعتبار سے دنیاوی فائدے کو فائدہ سمجھتے ہیں اور دنیاوی نقصان کو نقصان سمجھتے ہیں۔ ہم اسی دنیاوی نقصان اور فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مالک کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، لیکن پروردگار ہماری دنیا بھی دیکھ رہا ہے، ہماری آخرت بھی دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر یہ چیز مل گئی ہو سکتا ہے اس کی دنیا سنور جائے مگر اس کی آخرت بگڑ جائے، لہذا بندے کی آخرت بگڑنے نہ پائے دعا قبول تو نہیں کرتا، لیکن چونکہ پکارا ہے تو پکارنے کا ثواب ضرور عطا کرتا ہے۔ صلوات ہے محمد اور پھر دعائے کمیل کی شروع ہی میں جملے موجود ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتک الاسم، کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے جو عزت میں بٹا لگا دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے جو نقمت لاتے ہیں، ذلت و رسوائی لے آتے ہیں، کہ انسان سماج میں ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے، رسوا ہو کے رہ جاتا ہے، کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاتا، ان گناہوں کے پروردگار بخش دے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کے آنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، پروردگار ان گناہوں کو بخش دے جو امیدوں کو منقطع کر دیتے ہیں، جو امید کو توڑ دیتے ہیں، اور رحمت الہی سے مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، واقعی کس قدر لطف اور احسان پروردگار کا کہ اس نے ہم جیسے خطاکاروں اور گناہگاروں کو اتنی آس دلا دی ہے بخشش کی، براہ راست اس نے خطاب نہیں کیا یا اپنے حبیب کو ذریعہ بنایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میرے بندے آپ میرے ان گنہگار بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے گناہ کر کے خود اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ان کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، لیکن پروردگار اسی کے گناہ بخشے گا جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے۔ اگر گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، معصیت پر معصیت ہو رہی ہے اور انسان کو خیال ہی نہیں ہے کہ وہ معصیت پروردگار کر رہا ہے، تو پروردگار پھر ایسے بندے کے معاملے میں اپنے فضل سے کام نہیں لیتا، اپنے عدل سے کام لیتا ہے، اور اس کا عدل بھی ہم جیسے برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے اس کی بارگاہ میں صبح و شام دعا کرتے ہیں، رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین، کہ پالنے والے ہمارے بارے میں اپنے فضل سے کام لینا، پروردگار اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم یا کریم، اے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ گناہوں پر ندامت ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے، سب گنہگار ہیں، سب خطاکار ہیں، سب معصیت کار ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن یہ اس کا لطف اور احسان ہے، شاید میں نے کبھی حد بھی کیا ہو کہ جس قدر اپنے بندوں پر وہ کریم ہے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر عدل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں دنیا کا مجرم جب دنیا کے جج کے سامنے حاضر ہو کے اقبال جرم کرتا ہے تو کوئی جج معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہے۔ دنیا کا مجرم جب دنیا کے جج کے سامنے حاضر ہو کے قبول کر لیتا ہے اپنے جرم کو،
تو جج معاف نہیں کرتا بلکہ وہ سزا دیتا ہے. کیا کہنا اس عادل پروردگار کا کہ اس کا مجرم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اقبال جرم کرتا ہے وہ سزا نہیں دیتا معاف کر دیتا. صلوات بھیجے محمد والے. اس کا احسان ہی ہے, یہ اس کا کرم, اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ہم جہنم میں جائیں. وہ چاہتا ہے کہ اپنے ہر بندے کو بخش دے, لیکن جہنم کی راہ تو انسان خود اختیار کرتا ہے. وہ ستار ہے, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ رسوا ہو, کوئی بندہ ذلیل ہو. نہ جانے کتنی اچھائیاں انسان میں ایسی ہیں کہ جو اگر وہ خود اپنا حساب کرے تو اچھائیاں اس میں پائی نہیں جاتی, مگر لوگوں کے درمیان مشہور ہے اس میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے, اس میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے, اس میں یہ اچھائی پائی جاتی ہے. اور واقعاً دعائیں معرفت کا بہترین خزانہ اور دریا. اسی دعائے کمیل میں جملہ ہے اس قدر سکون دینے والا اور اطمینان دینے والا. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. پروردگار عالم کی تعریف کرتے اس کی بارگاہ میں بندہ کرتا ہے کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا. پروردگار نہ جانے کتنی اچھائیاں ایسی ہیں کہ ان میں پائی نہیں جاتی لیکن تو نے لوگوں کے درمیان پھیلا رکھی. یہ اس کا لطف ہی ہے, یہ اس کا کرم ہے. وہ ستار ہے, وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے. خدا کی قسم اگر وہ ستار نہ ہوتا تو شاید ہم ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھنا پسند نہ کرتے, ایک دوسرے سے ملاقات پسند نہ کرتے. اس کی ستاریت ہے, وہ پردے ڈالتا رہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ انسان رسوا ہو. یہ تو انسان اس ستاریت کے پردے کو اپنی معصیت کی قینچی سے جب خود تار تار کر دیتا ہے تو بے نقاب ہو جاتا ہے, تب بے نقاب ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. ان گناہوں کو بخشے تو بلاؤں کے آنے کا سبب بن جاتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. ان گناہوں کو بخش دے دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آ جاتے ہیں کہ انسان پھر گر گراتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہی ہے کہ یا تو اپنی مصلحت کی بنیاد پر وہ آخرت کو بچانا چاہتا ہے یا دنیا کے نقصانات سے بچانا چاہتا ہے, اور یا پھر انسان واقعا خدا نخواستہ اتنا معصیت کار, اتنا گنہگار ہے کہ وہ گناہ آڑے آ رہے ہیں قبولیت دعا میں. اللہم اغفر لی ذنوبی تحبس الدعاء کے پالنے والے ان گناہوں کو بخش دے, دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ وہ اس قدر ویلو والی ہے, اس قدر قیمتی ہے کہ پروردگار عالم نے اسے کسی ایک وقت کرنے کا حکم نہیں دیا. کبھی انسان کو دعا کر لے, کبھی کبھار کر لے. اگر آپ غور کریں ساری دعائیں ایک طرف اور دعائیں ہدایت ایک طرف, کسی بھی دعا کے کرنے کا اتنا اہتمام اور انتظام پروردگار عالم نے نہیں کیا ہے جتنا دعائیں ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے اور اہتمام کیا ہے. کسی دعا کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے, کسی دعا کی اتنی فرمائش نہیں ہے, کسی دعا کی اتنی تکرار نہیں ہے کہ بار بار یہ دعا کرو, بار بار یہ دعا کرو. لیکن اگر کسی دعا کی تکرار ہے تو ہے دعائے ہدایت. اور دعائے ہدایت کی تکرار کس عنوان سے؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کو واجب کر کے اور 5 نمازوں کی پہلی دوسری رکعت میں سورہ حمد کی تلاوت کو واجب کر کے اور سورہ حمد میں اس دعائے ہدایت کو رکھ کے اہدنا الصراط المستقیم گویا ہر بندہ مومن پر 24 گھنٹے میں دعائے ہدایت کو واجب کر دیا کہ جب بندہ مالک کی بارگاہ میں آئے تب کہے اہدنا الصراط المستقیم. اگر تمہاری رات ہدایت کے راستے پر گزر گئی ہے اور اس کے بعد صبح ہوئی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم گمراہ نہیں ہو سکتے, آؤ ہماری بارگاہ میں کہو اہدنا الصراط المستقیم. اگر دن کا ایک آدھا حصہ گزر گیا ہے لیکن ہدایت کے راستے پر باقی ہو تو آنے والے وقت میں یہ نہ گمان کرنا کہ اب تم گمراہ نہیں ہو سکتے, آؤ کہو اہدنا الصراط المستقیم. پھر آؤ پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم. سورج غروب ہو چکا ہے, شام ہو گئی ہے, دن تمام ہو گیا ہے, ایمان پر تمام ہوا ہے, ہدایت پر تمام ہوا ہے, لیکن یہ گمان نہ کرنا کہ گمراہ نہیں ہو سکتے. کہو اہدنا الصراط المستقیم, پھر کہو اہدنا الصراط المستقیم. یعنی جب نیند سے جاگو تب کہو اہدنا
المستقیم، اور جب سونے لگو تو سونے سے پہلے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ ہدایت اسی لیے ہے کہ گمراہی کا خطرہ حرام ہے۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے گمراہی کے اسباب اتنے ہی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ہی پرآشوب دور ہے، فتنوں کا دور ہے، خباثتوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، طرح طرح کے روز آئے دن، اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، چاہے سیاسی دنیا ہو چاہے مذہبی دنیا، ہر جگہ فساد برپا، ہر جگہ فساد برپا، ہر روز ایک نئی بات ہے، ہر روز ایک نیا ایشو ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، دشمنی بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے سے دوری بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اگر واقعا جوڑ نہیں سکتا تو کم توڑے تو نہیں، لیکن توڑنے والے زیادہ ہیں، جوڑنے والے بہت کم ہیں۔ توڑنے والے تو بہت ہیں، اور اگر واقعا ہم بھی انہی توڑنے والوں کی ہاں ملانے والے ہیں، یہ جو قرآن مجید کی آیت جو منع کیا پروردگار نے کہ لا تفرقوا، دیکھو فرقے نہ بناؤ، نہ بٹ جاؤ آپس میں، ورنہ دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا خراب ہو جائے گی، تمہاری کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی۔ جب چاہے گا دشمن تمہیں جہاں چاہے گا وہاں پہنچا دے گا۔ دشمن ہمارا بہت چالاک اور ہوشیار ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ شروع سے اگر آپ دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیں اور ان سے ماشاءاللہ سے صاحبان نظر تشریف فرمائیں، تمام صاحبان اقتدار، چاہے دور بنی امیہ رہا ہو، چاہے دور بنی عباس رہا ہو، چاہے بنی امیہ اور بنی عباس کے پہلے کا دور جاہلیت رہا ہو، چاہے اس سے پہلے کے انبیاء کے ادوار رہے ہوں، ہمیشہ جو صاحب اقتدار رہا ہے، جو اہل حق کا غاصب رہا ہے، اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کو جاہل بنائے رکھا جائے۔ یہ کوشش کل بھی تھی اور یہ کوشش آج بھی ہے، اور جب جاہل عوام، اور ظاہر ہے یہ جو کوشش کرتے ہیں یہ مومن نہیں ہوتے، یہ منافق ہوتے ہیں، یہ حقیقتوں سے واقف ہوتے ہیں، یہ حقیقتوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ شہید مطہری نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے، جہاں نفاق انہوں نے بحث کی ہے کہ جب جاہل عوام اور چالاک منافق جمع ہو جاتے ہیں تو حسین قتل کر دیا جاتا ہے۔ چالاک منافق اور جاہل عوام یہ ہمیشہ سے رہا ہے، چالاک منافق اور جاہل عوام، اور اسی لیے وہ وہی دور نہیں تھا کہ جب وہاں اونٹ اور روٹی میں لوگ تمیز نہیں تھے، آج بھی وہی دور ہے، آج بھی وہی دور ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں زمانے کے انداز تو وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی ہمیشہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش رہی ہے، اسلام کے ماننے والوں کو تقسیم کرنے کی کوشش رہی ہے، کہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں اور کہیں اب تقسیم کر رہے ہیں۔ لہذا اس فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں کم سے کم ہر نوجوان کا، بزرگ کو اپنی منزل پار کر چکے، لیکن ہر نوجوان کا فریضہ ہے کہ راہ ہدایت اگر اللہ نے اسے دکھا دی ہے تو وہ آنکھ بند کر راہ ہدایت پر نہ چلے، چاروں طرف چوکنا ہو کر چلے، کہ نہ جانے کب اور کہاں پر۔ اور ظاہر ہے کہ مذہب پر حملہ ہمیشہ مذہب کے نام پر ہوا ہے۔ امام حسین مذہب ہی کا نام لے کے قتل کیے گئے، معصومین کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں وہ لامذہبوں کی وجہ سے نہیں ہوئے ہیں، مذہب ہی کا نام لے کے ہوئے ہیں۔ وہی جو برسر اقتدار تھے، جو اپنے کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، جو اپنے کو مسلمانوں کا لیڈر اور رہبر سمجھ رہے تھے، انہی کے ذریعے ہوا ہے، کسی دوسرے کے ذریعے نہیں ہوا ہے۔ بہت ہی آپ خود جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا جب آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، بہت ہی فتنوں سے بھرا ہوا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے کہ انسان آخر کہاں چلا جائے، کیا کرے۔ یہ آخر اتنی شدت پسندی، جسے دیکھیے شدت پسند بنا ہوا، جسے دیکھیے اپنا ایک راستہ الگ اختیار کیے ہوئے ہیں، جسے دیکھیے اپنا ایک راہ اپنی الگ اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب کسی قوم کے پنپنے کی ظاہر ہے کہ نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ قوم کے مرنے کی نشانیاں ہیں۔ جب اتنا اختلاف، اتنا انتشار، اتنا بکھراؤ، اتنا ٹکراؤ کسی قوم میں پیدا ہو جائے، پھر یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی، تنزلی تو ہو سکتی ہے، ترقی نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں ہو سکتی۔ لہذا
بہت ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے. انہیں کل بھی عرض کیا بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. اور جو ہمارا دشمن ہے اصل وہ ہم کو خوب پہچانتا ہے. اس نے ہماری پوری اسٹڈی کر رکھی ہے, ہماری تاریخ کی. جہاں جہاں جس جس دور میں ہم انحراف پیدا کرایا گیا ہے, جن جن طریقوں سے, اس سارے طریقے دھیرے دھیرے لائے جا رہے ہیں. کوئی نئی بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ سب ہو چکی ہیں. اگر غالی آ رہے ہیں, علی کو اللہ کہنے والے آ رہے ہیں, تو اگر غالی معصومین کے دور میں نہیں تھے تو غالیوں کے مذمت حدیثوں میں کیوں موجود ہے؟ اس کا مطلب کہ دور معصومین میں غالیوں کا وجود تھا, تبھی تو مذمت کی. اگر مقصر دور معصومین موجود نہیں تھے تو مقصرین کی مذمت معصومین کے حدیث میں کیوں نہیں؟ طرح طرح کے اعتقادات. اور اللہ وہی ہے کہ ہر وقت ہدایت کے راستے پر قائم رہنے کی دعا معبود کی بارگاہ میں کرنا ہی چاہیے کہ پروردگار ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں, ورنہ ہم کہاں پہنچ جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے. کون کہاں لے جا کے ہمیں کھڑا کر دے گا کچھ پتہ نہیں, کبھی عقیدے کے نام پر کبھی عمل کے نام پر, کچھ پتہ نہیں ہے. لہذا بہت سوچنے سمجھنے کو. اور آپ یاد رکھیں کہ اس دور میں, ویسے ہر دور میں اور خاص طور پر اس دور میں فقط مسلمان ہونا شرط نہیں ہے, باشعور مسلمان ہونا شرط ہے. فقط شیعہ ہونا شرط نہیں ہے, باشعور ہونا شرط ہے. کہ ہم اپنے اندر اتنا شعور رکھتے ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, باطل کے نظریات کہاں سے آ رہے ہیں اور حق کے پرستار کدھر ہے, باطل کے طرفدار کدھر ہے. صلوات بھیج دے محمد ورنہ ادھر سے ادھر جاتے خیمہ بدلتے انسان کو دیر نہیں لگتی, نہیں دیر لگتی ہے. معصومین کے دور میں یہ سب ہو چکا ہے. ایک بار یہی واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا, ایک صاحب زلفے دراز, اور ظاہر ہے کہ وہ سب اللہ جانے کون سے کارخانے تیار ہوئے ہیں بشارت پاک, اور وہاں کہاں سے آتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بہرحال یہاں جو کچھ آ رہا ہے سب وہیں سے امپورٹ ہو رہا ہے, سب تو وہیں سے آ رہا ہے, برابر سب وہیں سے آ رہا ہے, طرح طرح کی چیزیں. ایک بار دیکھا کہ ایک صاحب زلفے دراز پتہ نہیں کیا وہ کچھ اپنا لیے ہوئے تھے, ایک عزا خانے کے سامنے بجایا اور اس کے بعد میں بالوں کو جھٹکتے ہوئے پیچھے پچھلے پیروں سے پچھلے چلتے ہیں, آگے بڑھ نہیں رہے بلکہ پچھلے پیچھے ہٹتے ہوئے علی اللہ علی اللہ نعرے لگاتے ہوئے, یہ ہو گیا چلیے ہو گیا بھائی علی اللہ. اس کے بعد انہی صاحب کا دوسرا ویڈیو آیا جس میں وہ کچھ لوگوں کو بٹھائے ہوئے یہ سمجھا رہے تھے کہ آخر لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بچانے کے لیے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تو یہ بات کیوں لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ امام حسین بھی اسی طرح اٹھا لیے گئے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ اٹھا لیے گئے. اور بھلا کسی کی مجال جو خالق موت و حیات حسین کو ہاتھ لگا سکے. اب یہ ہر بھولا بھالا آدمی جو بالکل سادہ لو ہے اس کی سمجھ بہت جلدی بات آ جائے کہ بیچارہ سادہ لو کو جانتا ہی نہیں, کچھ نہیں جانتا ہے. اب میں سب سے بڑی مصیبت یہ جہالت کی ہے. ایسے ہی لوگوں کو کیپچر کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کا پھر مائنڈ فریش کیا جاتا ہے, برین واش کیا جاتا ہے, بالکل بھولے بھالے جاہل, ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. لہذا وہی غیر ایک آدمی پڑھا لکھا ہے, وہ خود بھی بھائی فکر رکھتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, تو ایسے لوگ کو باہر کیا کیوں کیسے کریں گے. لیکن ایک بھولا بھالا آدمی وہ تو دیکھا کہ ہاں بات میرا صحیح ہے, پہلے حضرت عیسیٰ اٹھائے جاتے تھے, امام حسین سے کہتے جو امام حسین کو اٹھا لیا ہوگا, میں کیا کوئی غلط تو بات نہیں ہے. میں سمجھا کہ شاید یہ کوئی نئی بات, میں کہہ رہا ہوں کہ سب معصومین کے دور میں ہو چکا ہے. میں سمجھا شاید ایک نئی چیز ہے, لیکن اتفاق سے ایک کتاب میرے ہاتھ لگی اباسلط حروی کی. یہ جناب اباسلط حروی امام رضا علیہ السلام کے وہ خادم ہیں جنہوں نے امام کی آخری خدمت کے کو موقع ملا, آخری خدمت گزار ہیں, اور امام کی آخری وقت میں جو خدمت کرنے والے یہی تھے جناب اباسلط حروی. اس کتاب میں ان کے سوالات ہیں اور امام رضا کے جوابات ہیں. اس میں اتفاق سے مجھے یہ دیکھا کہ اباسلط حروی نے امام رضا سے کہا کہ مولا کوفے کے نواب میں یعنی کوفے کے علاقے میں, کوفے کے اطراف میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کے جد حسین ابن علی کی شہادت کا انکار کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے
کہ جس طرح حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے، امام کے چہرے پر آثار غضب نمایاں ہو گئے، آپ نے فرمایا خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو میرے جد مظلوم کی شہادت کا انکار کریں، میرا جد بھی شہید کیا گیا ہے اور ہم سب شہید کیے جائیں۔ یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے کچھ نیا نہیں ہے، دشمن نے پوری طرح سے ہم کو اسٹڈی کیا، بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا، تو جہاں جہاں جس دور میں جس طریقے سے انحراف پیدا کیا جا چکا تھا، اب وہ دوبارہ پھر وہی ساری سازشیں ہیں، وہی سارے طریقے ہیں، وہی سارے ہتھ کنڈے ہیں، اسی طرح کی فنڈنگ ہے۔ ایک ایک آدمی 50-50 لوگوں کو زیارت کے لیے جا رہا ہے، صاحب کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ تو کتنا آپ کما رہے ہیں بھائی؟ کہاں کے آپ صاحب جائیداد ہیں؟ 50 آدمیوں کو چلیے آپ ٹکٹ دے رہے ہیں، 50 آدمیوں کو لیے جا رہے ہیں، تو ان کا کھانا پانی خرچہ وہ بھی آپ برداشت کریں، بھیا کہاں سے لیے جا رہے ہیں؟ پھر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنی الگ الگ بزمیں کیوں سجائی جا رہی ہیں، نشستیں کیوں بٹھائی جا رہی ہیں؟ یہ نوجوانوں کیوں؟ ابھی خود میرے وطن کی بات، 5 لڑکوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا لکھنؤ کے ایک صاحب کی وجہ کی طرف سے، اور باقاعدہ طور پر ان سے وہ تو کہیے کہ وہ بھنڈا پھوڑ گیا، وہ گئے تھے کام سے لگ گئے، ان کو لگا دیا گیا تھا کام کا کہ اگر ہمارے گروپ میں آ جاؤ گے اور یہ کرو گے جو ہم کہیں گے تو تم کو اتنے مہینہ ملے گا، کسی کو 12,000 اور کسی کو 15,000۔ تو اسی لیے میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں سے بچوں سے یہ گزارش کروں گا، خدا را بہت ہوشیار رہیے، بہت ہوشیار رہیے۔ اگر کہیں مال کی لالچ بھی دی جا رہی ہے تو دیکھیے مال کا لالچ دینے والا جو ہے وہ کون ہے، اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، اس کا لنک کہاں سے ہے، یہ کہاں سے جڑا ہوا ہے۔ بہت خطرناک دور، بہت خطرناک دور ہے، اس لیے میں بار بار ہر مسجد میں اشارے کر رہا ہوں، اور چونکہ بچوں کی طرف سے مسجد کا انعقاد کیا گیا، میں نے پہلے ہی کہا کہ بزرگوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ان بچوں یہ کہتا ہوں کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام ہمارے نوجوانوں کو، تمام ہمارے بچوں کو ہر انحراف سے پاک رکھے، عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ سب ہو چکا ہے، سب ہو چکا ہے، یہی دور معصوم واقعہ، اور یہ تاریخی ہے جو ہمیں حال سے واقف کراتی کہ اپنے حال سے ہم کتنا واقف رہیں۔ 7ویں امام کیا کیا نہیں ہوا ہے، تماشے کیا کیا نہیں ہوا، سب تماشے اور ہم نے کہا سب وہی ہو رہا ہے۔ 7ویں امام نے اپنی زندگی میں جو حالات تھے اس کے تحت آپ نے 3 یا 2 آدمیوں کو باقاعدہ نامزد کیا تھا کہ تم اور تم میرے وکیل ہو، یعنی ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے کوئی بھی شرعی مال آئے گا تمہارے توجہ کے اشارے کے بعد ظاہری طور پر کوئی مل نہیں سکتا۔ زیادہ تر تو قید و بندی کی زندگی گزر گئی، مولا کا انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ تو امام موسیٰ کاظم کے لیے یہ شعر مشہور ہی ہے، چنانچہ امام نے ان کو باقاعدہ تو نامزد کیا تھا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، امام کے نامزد کیے ہوئے ہیں، اور امام کی شہادت کے بعد انہی لوگوں نے امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا انکار کر دیا، امام رضا کی امامت کا انکار کیا، امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا انکار کیا۔ امام رضا کو اپنی امامت باقاعدہ طور پر ثابت کرنا پڑی کہ میں امام ہوں، انہیں انکار کر رہے تھے، اور یہ عقیدہ بنایا کہ امام موسیٰ کاظم بھی پردہ غیب میں چلے گئے ہیں، وہی ظہور فرمائیں گے، وہی مہدی ہے، اور باقاعدہ پورا فرقہ کھڑا کر دیا، مفوضہ کا پورا فرقہ کھڑا کر دیا، کہ پورا فرقہ بن گیا، اور ظاہر ہے کہ لیکن باطل ختم ہو جانے والا ہے، بقا تو صرف اور صرف حق کو ہے۔ اور یہ آپ یاد رکھیں، یہ بڑھتا ہوا اندھیرا ہی صبح کے ہونے کی علامت ہے، کہ جتنا اندھیرا بڑھتا جائے گا، یہ بڑھتا ہوا اندھیرا، رات کا اندھیرا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ایک وقت آئے گا جب صبح ہونے والی ہے، نور پھیلنے والا ہے، روشنی چمکنے والی ہے۔ یہ سب پانی کے چٹکلے ہیں جو وقتی ہیں، انشاءاللہ پھوٹیں گے، فنا ہوں گے، ختم ہوں گے، پرچم لہرائے گا اسلام کا، اور ساری دنیا پر اس وارث حسین کے ذریعے ہی عدل و انصاف کی حکومت کل انشاءاللہ قائم ہی ہو کر رہے گی، چاہے
ظالمین کو مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے صلوات بھیج دیں محمد علیہ صلوات بھیج دیں. یہی ظاہر ہے کہ بعد میں بات نکل آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بھی ضروری ہیں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں نوجوان ہیں وہ حالات سے واقف رہیں کس قدر انحراف ہے. اور یہ ساری بنیاد جو کچھ یہ سب وہی یہودی لابی یہ پوری دنیا کے لیے کل بھی مصیبت تھی آج بھی مصیبت ہے. اس ساری دنیا میں سیاسی اتھل پتھل ہو یا مذہب کی دنیا میں اتھل پتھل ہو اس کی بنیاد رکھنے والے یہی یہودی ہوتے ہیں. کہ اسلام میں جو بھی رخنا اندازی ہوئی ہے یہ جو اسلام کے چہرے پر داغ لگایا گیا ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے اور اس کے بعد نہ جانے کس طرح سے وہ واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں ہے لیکن اب کارنامہ تو ہے ان کا تو اب کیا کے سامنے کر سکتے ہیں. اتنا بدنام کیا کہ آج ہر مسلمان دہشت گرد سمجھا جانے لگا ہے. اجنبیت لوگ محسوس کرنے لگے ہیں. لیکن یہ سب کیا ہے یہ وہی سب وہی یہودی ہے یہی یہودی لابی ہے. وَلَن تَرْضَىٰ سورہ بقرہ کی آیت قرآن کو غلط نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہ یہودی اور یہ نصارہ ہرگز تم سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کی ملت کو فالو نہ کرو جب تک ان کا کہنا ماننا مانو. اور اب یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. ساری امت مسلمہ کو چیلنج ہے کہ آج جتنے بھی اپنے کو اسلام مالک کہنے والے ہیں سب یہودیوں کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں. لائن لگی ہوئی کہ سرکار ہمیں بھی قبول کر لیجئے سرکار اپنی سرپرستی میں ہمیں بھی لے لیجئے. لیکن وہ بس ایک ہی ہے جو 32 دانتوں کے درمیان ہے. لیکن نہ یہودیوں سے کل ہاتھ ملایا تھا نہ نصارہ سے کل ہاتھ ملایا تھا نہ 8 ہاتھ ملا رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ حسینی ہے وہ عربی ہے وہ جانتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. صلوات بھیج دیں محمد علیہ. یہ صرف اہل بیت کا صدقہ ہے سمجھ لیجیے آپ. یہ سب اہل بیت کا صدقہ ہے سب کربلا کی عطا ہے. ورنہ آسان کام نہیں ہے کہ چاروں طرف سے یلغار ہو کوئی اپنے گھر کے اندر بھی اس کو رہنے نہ دیا جائے طریقے سے اور اس کے بعد اتنے دشمنوں کے نرغے میں بھی وہ اپنا تشخص خود قائم رکھ لے جائے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ نہیں جتنی سپر پاور ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر بات کرے تو سینہ تان کر عزت کی زندگی بسر کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ رضا پروردگار کا جویا ہے نہ وہ یہودیوں کی خوشنودی چاہتا ہے نہ نصارہ کی رضا چاہتا ہے. وہ نہ کون ہے کتنے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب حکم خدا کے خلاف دیا جائے گا جب مشرکین کو ولی بنا لیا جائے گا جب نصارہ کو اپنا سرپرست بنا لیا جائے گا جب یہودیوں کو اپنا گارڈین مان لیا جائے گا تو ذلت و رسوائی تو مقدر ہونا ہی ہونا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس کے بعد اسی آیت میں ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. کہ اگر جانکاری اور معلومات ہونے کے بعد بھی تم خود سمجھ رہے ہو کہ کیا صورتحال ہے کہ اس کے بعد بھی اگر تم ان کی ملت کا اتباع کر لیتے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کی مار سے تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا. یہ عذاب الہی ہے جو نازل ہوا ہے. اسی لیے تو رسوائی جو مقدر بنی ہوئی عذاب الہی کے تحت ہے عذاب الہی کے تحت. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ شب جمعہ ہے میں نے کہا کہ بعد میں بات پیدا ہو جاتی ہے. دعا کا ذکر ہو رہا تھا پھر وہ آگے بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی. دعا کا سلسلہ دعا بھی عبادت کے بعد عبادت کی ہو رہی تھی. عبادت دعا بھی ایک عبادت اور بہترین عبادت ہے. تو ایک تو اللہ کا حق جو امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ وہ اس کے حقوں میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اس پروردگار کی عبادت کرے. اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ذات میں اس کے
کے صفات میں، اس کی اطاعت میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ قرار دے. اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اگر پروردگار تمام گناہوں کو بخشنے والا، اگر انسان بغیر توبہ کیے ہوئے مر بھی گیا ہے گنہگار، تو پروردگار اپنے لطف و احسان و کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر مشرک مر گیا ہے تو مشرک کا کام کبھی بھی بخشا نہیں جا سکتا. وہ واصل جہنم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ اسے جہنم میں رہنا ہے. مشرک کی بخشش نہیں ہے، ورنہ ہر گنہگار کی بخشش. اگر وہ نہیں بھی اس نے توبہ کی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو یہ پروردگار کا لطف ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ بخش سکتا ہے. لیکن وہ مشرک کو کبھی نہیں بخش سکتا. اور اس سلسلے میں کچھ آیات اور کچھ روایات ہیں، وہ اب آپ سماعت فرما لیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد. کتنا بڑا گناہ ہے شرک. اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا. سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو جس نے اس کے بارے میں شرک کیا ہے. کسی نے اللہ کے بارے میں جس نے شرک سے کام لیا ہے تو پروردگار ایسے مشرک انسان کو نہیں بخشے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور پروردگار اس کے علاوہ جس گناہگار کو چاہے بخش سکتا ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے بھی اللہ کے بارے میں شرک اختیار کیا، فقد افترا اسما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ گویا تیار کر لیا ہے. عظیم گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا ہے. اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 ہے، اس میں ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. انہ من یشرک باللہ، جس شخص نے بھی اللہ کے بارے میں شرک کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے جنت کو اس مشرک پر حرام قرار دیا. یہ مشرک جنت میں نہیں جا سکتا. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، وہ جہنم ہی میں جائے گا. مشرک کبھی بخشا نہیں جا سکتا. اب وہ پروردگار کیسا ہے؟ پروردگار کے علاوہ یہ سمجھنا کہ ہاں یہ آدمی زندگی دینے والا ہے اور یہ موت دینے والا ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی شفا دینے والا ہے، بس یہی شفا دے گا، یہ بھی شرک ہے. ڈاکٹر ذریعہ ہے، شافی نہیں ہے. ذریعہ ہے، شفا دینے والا پروردگار ہے، زندگی دینے والا پروردگار ہے، موت دینے والا پروردگار ہے، آزمائش کرنے والا پروردگار ہے، کھانا عطا کرنے والا پروردگار ہے، پانی پلانے والا پروردگار ہے. سب وہی ہے. قرآن مجید کی جاوجہ آیات ہیں، واللہ یحیی و یمیت. وہ پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. رزق بھی دینے والا وہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے رزق میں چاہے وسعت عطا کرتا ہے، بڑھا دے. ویقدر، اور جس کے رزق میں چاہے تنگی کر دے. یہ جو رزق بڑھ رہا ہے اور جو رزق تنگ ہو رہا ہے، دیکھیے دو ہی حالتیں ہوتی ہیں. یا تو انسان مرحلہ امتحان میں ہوتا ہے یا مرحلہ عذاب میں ہوتا ہے. اگر رزق پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو یا امتحان ہو رہا ہے یا عذاب ہے. کبھی کبھی اس لیے کہ وہ کافر، مشرک، منافق اور نعمتوں پر نعمتیں ڈھیر ہوتی چلی جا رہی ہیں. کبھی کبھی ہم جیسے سوچنے لگتے ہیں کہ ارے واہ اللہ میاں واہ، وہ بیچارہ نمازی، پرہیزگار، تلاوت قرآن کرنے والا، کتنی زحمت تکلیفوں میں یہ سب رہتے، کیا آرام سے زندگی ہے. لیکن ہم چونکہ دنیا ہی کو دیکھتے ہیں، ہم اس دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں جو وقتی ہے. پروردگار اس دائمی زندگی کو دیکھ رہا ہے کہ وقتی طور پر اسے فائدہ ہے لیکن دائمی نقصان ہے. مومن کو وقتی نقصان ہوتا ہے، دائمی فائدہ ہوتا ہے. وقتی نقصان ہوتا ہے، دائمی فائدہ ہوتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جسے چاہے. سورہ رات کی آیت ہے، اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے سلطنت اور حکومت عطا کرنے والا وہی ہے.
وہی عطا کرتا ہے وہی چھینتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہیے کہ اللہ تمام عالم کا جو مالک ہے تو وہی ہے, تو ہی جسے چاہے سلطنت عطا کرے, جس سے چاہے سلطنت چھین لے, اور تو ہی جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے. وہ اگر عزت دے دے تو کوئی ذلیل کر نہیں سکتا, وہ اگر ذلیل کر دے تو کوئی عزت دے نہیں سکتا, عزت نہیں دے سکتا. عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں. یزید نے کون سی قسم چھوڑی تھی امام حسین کو معاذ اللہ ذلیل کرنے کے لیے, لیکن دنیا دیکھ لے کیا عزت کسے ملی ہوئی ہے, ذلت کسے ملی. وہ یزید مٹ گیا جو حسین کو مٹانا چاہتا تھا, اور وہ حسین زندہ ہو گئے. آج بھی پرچم لہرا رہا. یزید کا دارالسلطنت دمشق, یزید کا نام و نشان, کوئی سلطنت کوئی حکومت نہیں ملے گا, کوئی یزید کا لہراتا ہوا پرچم وہاں نہیں ملے گا. یزید دارالسلطنت میں, لیکن آج بھی حسین کی بہن کا پرچم لہرا رہا. وہی اللہ کی دی ہوئی عزت ہے. وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے ذلیل کر دے, اور پھر امیری اور غریبی بھی اسی کی جانب سے ہے. وہ جسے چاہے غنی بناتا ہے, وہی سرمایہ عطا کرتا ہے. یہاں بولے من یشاء, پھر جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جسے چاہے بیٹی بیٹیاں دونوں دے, جسے چاہے بانجھ رکھے. یہ اولاد کا عطا کرنے والا وہی ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 49, یہاں بولے من یشاء اناث, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وہ یہاں بولے من یشاء ذکور, اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. پھر 50ویں آیت, اور یزوجہم ذکران و اناث, اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے. وہ یجعل من یشاء, اور جسے چاہتا ہے عقیمہ, باندھ رکھتا ہے. نہ اس کو بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے. یہ سب اس کی مصلحتیں ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ بطور عذاب ہی سب ہو جائے. آپ یاد رکھیں کہ مومن کے لیے ظاہر ہے کہ امتحان کی منزلیں ہیں. عذاب بھی ہو سکتا ہے اور امتحان بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن اگر ہے تو یقیناً وہ منزل امتحان ہے, منزل امتحان ہے. اور اگر مومن نہیں ہے تو اس کے لیے سب عذاب کی منزلیں ہیں, عذاب کی منزلیں ہیں. تو جو کچھ بھی ہے وہ پروردگار عالم کے ہاتھ ہی میں ہے. اور پھر جیسا کہ جناب ابراہیم کے حوالے سے سورہ شعراء میں مل جائے گا, والذی ہوا یطعمنی ویسقین, کہ وہی وہ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے اور وہی جو مجھے پانی پلاتا ہے. اب آپ ہو سکتا ہے کہ کہیں صاحب کھانا کہاں وہ دیتا ہے, کماتے کے جاتے ہم ہیں, گھر میں سب کچھ ہم لاتے ہیں, بیچاری بیوی پکاتی ہے, ہم کھاتے ہیں, تو اللہ میاں سے کیا مطلب بھائی. لیکن یہ رزق کے اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ جس طاقت و قوت کے ذریعے سے آپ نے رزق کمایا, وہ طاقت و قوت دینے والا کون ہے؟ یہ دماغ میں صلاحیت بتانے والا کون ہے؟ یہ ہاتھوں میں سکت دینے والا کون ہے؟ یہ پیروں میں قوت دینے والا کون ہے؟ یہ جوانی عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ صلاحیتیں دینے والا کون ہے؟ ہر چیز اسی کی طرف پلٹتی ہے, ہر خوبی اسی طرف پلٹتی ہے, وہی کھلاتا ہے. مسبب الاسباب وہ ہے, لیکن یہ تو ہمارے جیسے بے معرفت لوگ ہیں کہ ہم اسباب پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, مسبب الاسباب پروردگار پر کم بھروسہ کرتے ہیں. ورنہ سارے اسباب اسی پروردگار کی طرف ہی واپس ہوتے ہیں. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, وہی کھانا کھلاتا ہے اور وہی پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں مریض ہوتا ہوں فَهُوَ یشفین, وہی شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی, اور جب میں مر جاؤں گا ثم یحیین, تو وہی زندہ کرے گا. یہ سب کچھ سارا اختیار اس پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہے. اب اگر کوئی کسی کو اپنا رازق سمجھ رہا ہے, کسی کو موت کا مالک سمجھ رہا ہے, کسی کو زندگی کا مالک سمجھ رہا ہے, کسی کو شفا دینے والا سمجھ رہا ہے, کسی کو اور عطا کرنے والا سمجھ رہا ہے, تو یہ شرک ہے. اللہ کو لسٹ کر کے آپ نہیں کریں. اب ہاں ایک بات ہے, ایک طبقہ ہے کہ اگر ہم معصومین کو براہ راست آواز دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ سب تو نہیں, لیکن ایک طبقہ جو کہتا ہے کہ شرک ہے, یا محمد کہنا شرک ہے, یا علی کہنا شرک ہے, یا حسین کہنا شرک ہے. اچھا مصیبت کیا ہے؟ اور ہماری ظاہر ہے کہ وہ مجبوری نہیں ہے,
یہ ہماری سمجھداری ہے. ادھر ظاہر ہے کہ وہ ایک مصیبت ہے, وہ ناسمجھی تو سمجھداری ہے. اصل میں پیغمبر اکرم ہو یا جو پیغمبر ہی کو اپنا جیسا سمجھ رہا ہے وہ آلے پیغمبر کو کیسے سمجھے گا؟ جس کی نظر میں پیغمبر ہی کا احترام نہ ہو, پیغمبر ہی کو اپنے جیسا سمجھ رہا ہو, آلے پیغمبر کو اپنے جیسا نہیں سمجھے گا تو کیا سمجھے گا؟ مصیبت یہی ہے. ورنہ اور اس یہی جو ماتم کے سلسلے میں, گریے کے سلسلے میں نو ماتم کی جو آوازیں آتی ہیں وہ سب اسی لیے. وہ ہمارے یہاں بھی مسائل ہیں, وہ مسائل ہمارے یہاں ہیں. عام مردہ جو ہمارا اپنا مردہ ہے اس کے جنازے پر بلند آوازیں چیخ چیخ کر روکنا ہمارے بھی مقبول. عورت کا اپنا سر و سینہ پیٹ لینا, گال پیٹنا کفارہ ہے اپنے مردے پر. لیکن مصیبت یہی ہے کہ ہم ان کو اپنا جیسا نہیں سمجھتے. یہ ہمارے جیسے ہیں, یہ احکام ان پر لاگو ہوں گے. لیکن جب مصیبتیں حسین بیان ہوگی تو اپنا سینہ بھی پیٹا جائے گا, اپنا چہرہ بھی پیٹا جائے گا, اپنا سر بھی پیٹا جائے گا. اس لیے کہ وہ ہم نہیں ہیں, نہ وہ ہم جیسے ہیں, نہ ہم ان کے جیسے ہیں. وہ ہم سے بلند ہیں, وہ ہم سے بلند ہیں. لہذا پکارنا, اور جو بھی باشعور شیعہ ہے وہ اللہ کو لسٹ کر کے ان کو نہیں پکارتا کہ ہاں وہ اللہ میاں الگ ہو گئے بس یہی سب کچھ ہیں. اگر باشعور ہے, بے شعورہ ہے تو بیچارہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر شعور رکھتا ہے, پڑھا لکھا ہے, سنجیدہ ہے, مذہب کو سمجھنے والا ہے, اس نے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, قرآن کی آیات پر نظر کی ہے, احادیث معصومین کو کسی حد تک بہرحال سمجھنے کی کوشش کی, اتنا جانتا ہے کہ جب جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو بحیثیت شفیع پکارتے ہیں, سفارشی. جب ہم کہتے ہیں یاری مدد تو ہم جانتے ہیں کہ بے شک جو امیر المومنین کو آواز دے رہے ہیں یہ بحیثیت شفیع ہے کہ ہم مولا اس مشکل گھڑی میں بارگاہ الہی میں آپ ہمارے سفارشی بن جائیں. یہی ہے معصومین کو براہ راست پکارنے کا یہی. اور اب دعائے توسل آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں, وسیلہ ہے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. کیا مطلب؟ یا وجیہا عند اللہ کہ اے اللہ کے نزدیک محترم, اے وجیہ, اے عزتدار, یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ کہ آپ بارگاہ الہی میں ہماری سفارش فرمائیں. پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ تک 14 معصومین کا الگ الگ تذکرہ دعائے توسل میں ملے گا, اور ہر معصوم میں کے ساتھ امام الرحمہ کہ آپ امام رحمت ہیں. یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستدفعنا وتوسلنا بک الی اللہ. اللہ جس نہیں ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی قرار دے رہے ہیں. ہم متوجہ ہیں آپ کی طرف, اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا رہے ہیں. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اللہ کی بارگاہ میں آپ محترم ہیں, آپ عزت والے ہیں, آپ وجیہ ہیں, لہذا ہماری سفارش کر دیجئے بارگاہ الہی میں. تو یہ براہ راست معصومین کا آواز دینا جو بھی باشعور ہے وہ ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ ذریعہ ہے, وہ ذریعہ اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ ان سے بڑھ کر قرب خدا کی منزل میں کون ہو سکتا ہے, تقرب اللہ کی منزل میں. لہذا ان کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ خود قریب ہے. اگر ہم ان سے جڑ جائیں گے تو ہم بھی اپنے معبود سے قریب ہو جائیں گے. صلوات بھیجنے محمد اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سجدہ گاہ, اس میں غلط فہمیاں بھی ہیں, کچھ دوری کے نتیجے ہیں, غلط فہمی ہے, کچھ آمدن جان بوجھ کر بدنامی ہی کرنا ہے تاکہ اتنا بدنام کر دو کہ لوگ قریب ہی نہ جائیں, واقعی کافر ہی سمجھنے لگے. ان کے یہاں 40 پارے کا قرآن ہوتا ہے, یہ تھوک کر کھانا دیتے ہیں, یہ شام غریبہ میں یہ کرتے ہیں, اور یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں, اور ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی کے پاس حضرت جبریل آ رہے تھے, وہ اتفاق. یہ تمام ہی پروپیگنڈے, یہ سب اسی لیے ہیں تاکہ کسی صورت سے قریب نہ ہونے پائیں. اور آپ یاد رکھیں کہ پابندیاں یہاں نہ جائیے, وہاں نہ جائیے, ان کو نہ سنیے, ان کو نہ سنیے, یہ پابندیاں وہیں لگتی ہیں جہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سنگ تحقیق سے ہمارے عقیدے کا شیش محل تار تار نہ ہو جائے, پاک پاک نہ ہو جائے.
دیکھو تو کیا کہتا ہے, جاؤ دیکھو تو کیا کہتا ہے. کوئی پابندی وہی لگاتا ہے جس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں سن کے تحقیق سے ہمارے عقیدوں کا تاج محل پاس پاس نہ ہو جائے. اگر قریب گیا تو بھی کہیں سوال نہ پیدا ہو جائے, یہ سوالات کہیں پوچھنے لگے. لہذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک آئی نہیں. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. سوشل میڈیا اچھا بھی ہے, وہ تو سب اچھا بھی ہے برا بھی ہے. وہ تو انسان بھی اچھا بھی ہے برا بھی ہے. انسان اپنے جس حصے کو چاہے برائی بھی استعمال کر لے, جس حصے کو چاہے اچھائی بھی استعمال کر لے. تو وہی حال یہ بھی ہے. اور سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں وہ بہت ساری باتیں جو اب تک چھپی ہوئی تو سب آ رہی ہیں. آ رہی ہے غدیر کے اتنے راضی ہیں, غدیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ سب آ رہا ہے, سب آ رہا ہے. اور یہ سب اللہ کی طرف سے حجت امامہ بھی یاد رکھیے, اللہ کا کام کبھی رکنے والا نہیں ہے. وہ اپنا کام ایسا نہیں کہ ہم سبھی سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے کہ ہم کچھ کریں گے. نہیں, باطل اپنا کام کر رہا ہے, حق اپنا کام کر رہا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ حق کا کام ہے استحکام. جار حق تو ذہب الباطل, حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے, باطل ختم ہو جاتا ہے. حق کا کام ہے آنا, باطل کا کام ہے جانا. حق کو یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ, میں مثال دیتا ہوں کہ حق کی مثال ہے غبارے کی, کہ جیسے آپ کسی دریا میں, تالاب میں یا حوض میں کسی غبارے کو, ہوا بھرا ہوا غبارہ, اس کو دبائیں. آپ اس کو دبائیں اپنے پریشر سے, آپ نے دبا دیا, وہ پانی کی طرح تو گیا ہے. اور آپ ہاتھ رکھیں یہاں تو نہیں نکلے گا, وہاں نکل جائے گا. وہاں نہیں, وہاں دبائیں گے تو وہاں نکل جائے گا. تقریباً اس پوری دنیا میں حق کی مثال ایسی رہی ہے کہ جہاں سے دبایا گیا اسی جگہ ابھرا ہے. اگر مدینے میں دبایا گیا, کربلا میں ابھر گیا, کربلا میں دبایا گیا, شام میں ابھر گیا, شام میں دبایا گیا, مکے میں ابھر گیا. حق تک نہیں ہوتا, جہاں دبایا جاتا ہے جو ابھرتا جاتا ہے. صلوات بھیجتے ہیں. لیکن یہ جو حق ابھر رہا ہے یہ بھی صرف کربلا ہے. کربلا نہ ہوتی تو حق ابھر نہ پاتا. اور کربلا نے حق کو ایسا ابھر دیا ہے کہ اب نہ حق کربلا سے الگ ہو سکتا ہے, نہ کربلا حق سے الگ ہو سکتی ہے. جہاں جہاں کربلا ہے وہی وہی حق ہے, اور جہاں جہاں حق ہے وہاں کربلا ہے. اور کربلا نہیں ہے تو حق حق کا نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حق نہیں ہو سکتا. وہ حق نہیں ہو سکتا. حق تو وہی ہے کہ جہاں کربلا ہے, اور کربلا جہاں ہے وہی حق ہے. اور یہ کارنامہ ہے ثانیہ زہرا جناب زینب کا, یہ کارنامہ ہے اس بلد الکربلا کا, اس کربلا کی شیر دل خاتون کا, اس شیر خدا کی شیر دل بیٹی کا, اس ثانیہ زہرا زینب کا. یہ کارنامہ ہے. ورنہ اور ظاہر ہے کہ یہ امام حسین علیہ تو امام تھے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے. وہ اس دنیا کی میں انہیں تعلیم و تجربہ نہیں تھی, وہ بارگاہ کچھ سے, وہ سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے, سکھانے کے لیے آئے. وہ تربیت لینے کے لیے معصوم نہیں آتا ہے, تربیت دینے کے لیے آتا ہے. میڈیا کا ظاہر ہے کہ کل کی میڈیا اور یاد کی میڈیا, گودی میڈیا, گودی میڈیا. تو یہ بتائیے کب گودی میڈیا نہیں ہے؟ میڈیا کب گودی نہیں ہے؟ مجھے پوری تاکید آپ کھنگال کر بتائیے کہ دنیا میں میڈیا کب گودی نہیں رہی ہے. ہمیشہ سلطنت اور حکومت کی غلام میڈیا رہی ہے, اور سلطنتوں حکومتوں نے اپنا میڈیا کل بھی تیار کیا تھا, اپنا میڈیا آج بھی تیار کیا ہے. بنی امیہ نے اپنا میڈیا تیار کیا تھا, بنی عباس نے اپنا میڈیا تیار کیا تھا. یہ بنی امیہ کی میڈیا ہی کا اثر تھا کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد شام کے لوگ آپس میں یہ پوچھ رہے تھے, خبر ملی ہے کہ علی عین سجدے کی حالت میں مارے گئے, تو شام کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعجب سے پوچھتے تھے کہ علی نماز پڑھتے تھے کیا؟ یہی میڈیا ہے, سب گودی میڈیا کا نتیجہ. یہ گودی میڈیا. اور امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اب تک کیا ہوا ہے. اس گودی میڈیا نے میرے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا, اور اس گودی میڈیا نے میرے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ کیا کیا. تو صحیح کہ اب میں کسی دنیا کے کسی سلطنت کا میڈیا کتنا ہی زبردست ہو, میں اپنا میڈیا اپنے ساتھ لے جاؤں گا. یہ بچے نہیں جا رہے ہیں, یہ عورتیں نہیں جا رہی ہیں, یہ حسین کا میڈیا لے جا رہا ہے. حسین اپنا میڈیا لیے جا رہے ہیں. وہ میڈیا ہے, اس میڈیا نے اتنا زبردست کام کر دیا. یہ مجلسیں نہیں ہے, یہ ہمارا میڈیا ہے. یہ جلوس نہیں, ہمارا میڈیا ہے.
لہذا اسی لیے ان مجلسوں اور جلوسوں کے تقدس کو ایسا پاکیزہ رکھا جائے کہ کم سے کم دوسروں تک پازیٹیو پیغام جائے. یہ میڈیا ہے, یہ میڈیا ہے, یہ مجلس میڈیا ہے, یہ جلوس میڈیا ہے, یہ ماتم میڈیا ہے, یہ مرثیہ خوانی میڈیا ہے. اصلاح نہ کی جائے, اصلاح کی باتیں نہ کی جائے, بگاڑ ہوتا اصلاح کی باتیں نہ کی جائیں, بگڑنے دیا جائے کہ جس کا جو کی جائے تماشا بنا لے. عزاداری ہمارے لیے آب حیات ہے, اسی سے ہماری زندگی ہے, اسی سے ہمارا تشخص ہے, اسی سے ہماری پہچان ہے. اس آب حیات میں ہم کبھی کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دیں گے اور آب حیات نہیں رہ جائے گا. یہ آب حیات ہے, اس کو بچانا ذمہ داری ہے ہر مومن کی, شرعی ذمہ داری ہے, فریضہ ہے. مگر یہ کمال ہے ثانیہ زہرا. اور اسی لیے 9 محرم عصر کے وقت ذمہ داری کا احساس تو دیکھیے. 9 محرم عصر کے وقت جناب زینب بے ہوش ہوئی ہیں. کب؟ جس وقت شبر 9 محرم کو کربلا پہنچا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر. عبید اللہ ابن زیاد کون؟ جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر, اور اسی کی وجہ سے یہ سارے کربلا میں جو کچھ بھی ہوا یہ سب اسی کے حکم سے ہوا, اسی کے آرڈر سے ہوا. جناب مسلم کا قتل اسی کے ذریعے ہوا. عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر شبر 9 محرم کربلا پہنچا. اس خط میں یہ خط تھا عمر ابن سعد کے نام. عمر ابن سعد کون؟ یزید کا فوج کے کمانڈر ان چیف. اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تو رات کے سناٹے میں چھپ چھپ کر حسین ابن علی سے صلح و صفائی کی باتیں کرتا ہے. میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا. ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر, اگر یہ مانگ پوری کرتے ہیں یزید کی بیعت کرتے ہیں ٹھیک ہے, اور ان کا سرکار کا میرے پاس بھیج. اور اگر تو ایسا نہیں کر سکتا کہ 4.5 شبر کے حوالے کر دے. رے کی حکومت کی لالچ میں اس نابکار کو, اس ملعون کو, اس خبیث کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اس نے تیر چلہ کمان میں جوڑا اور امام حسین کے خیموں کی طرف پھینکا, اور آواز کی سپاہیوں گواہ رہنا پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. تو یہ ایک تیر نہیں تھا, ہزاروں کی, سینکڑوں تیر, اس لیے کہ فوجیں خیموں کی طرف بڑھنے لگی. 9 محرم آپ یاد رکھیے گا, 9 محرم عصر کا وقت ہے. فوجیں خیمے کی طرف بڑھنے لگی. ثانیہ زہرا جناب زینب کے کانوں میں جب اس وقت خیمے کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آئی تو جناب فضہ سے فرماتی, فضہ دیکھو میرا بھیا تھا, اس لیے کہ میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز اور اسلحوں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے. جناب فضہ باہر آئی, دیکھا کہ امام کرسی پر جلوہ فروز ہے, تشریف فرما ہے, سر مبارک زانو اقدس پر, گھٹنوں پر, آنکھیں بند ہیں. ان کی گالا میں یہ دیکھ کر جناب فضہ واپس گئی. کہا شہزادی اس وقت امام تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. چادر میں لپٹی ہوئی بہن خیمے سے نکلی, بھائی کے قریب آئی, شانے پر ہاتھ رکھ کر آواز دی, بھیا بھیا دیکھیے شاید لشکر آ رہا. اس لیے کہ میرے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز, اسلحوں کی جھنکار کی آواز آ رہی ہے. امام نے آنکھ کھولی, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سننا تھا کہ ثانیہ زہرا فرماتی ہے کہ بھائی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ اپنی شہادت کو خبر دے رہے ہیں. اس کے بعد جناب زینب بے ہوش ہوئی ہیں 9 محرم عصر کے وقت. اسی کے بعد جناب زینب یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی. مجھے نہیں معلوم کہ امام اپنی بہن کو کس طرح ہوش میں لائے, اس لیے کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ بے ہوش کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. وہ مظلوم اور بےکس کیا کرے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے خالی پورے ہاتھوں میں لیے ہوئے الطف کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. لیکن جب بہن ہوش میں آئی ہے تو امام نے وہ طریقہ اختیار کیا جیسے صاحب ادا کو کرسا دیا جائے. فرماتے بہن دیکھو میرے نانا رسول خدا مجھ سے بہتر تھے, وہ نہ رہے. اماں فاطمہ زہرا رخصت ہو گئی, بھیا حسن نے ساتھ چھوڑ دیا, بابا علی مرتضیٰ چلے گئے. میری ماں جائی, جس طرح تم نے تمام بزرگوں کے جانے پر صبر کیا ہے, میرے جانے کے بعد بھی صبر کر لے. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کھال اپنے سینے پر مارا, فرماتی ہیں ایوم ہمارا جدی بھیا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آج ہی میرا مارا جا رہا, آج ہی میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ رہا, آج ہی اماں فاطمہ رخصت ہو رہی ہے, آج ہی بھیا حسن کا ساتھ چھوڑ رہا ہے. اس لیے کہ بزرگوں میں آپ کی ذات موجود تھی تو میں سمجھتی کہ میرے سارے بزرگ موجود ہیں. لیکن جب آپ
نہ ہوں گے تو اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہوگا؟ عزیزو مجلس تمام ہو رہی، میں نے روایت آپ کی خدمت میں اس لیے گزارش کی ہے کہ 9 محرم کو جو بہن یہ سوچ کر بے ہوش ہو جاتی ہے کہ شاید میرا بھیا اب شہید کر دیا جائے گا، لیکن جب تقریباً 24 گھنٹے کے بعد یہی بہن اپنے اسی بھائی کا کٹا ہوا سب ہو کے میدان پر دیکھتی ہے، کہ اسی بھائی کی لاش پر دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھتی ہے، جب خیموں میں لگی ہوئی آگ، اٹھتا ہوا دھواں، بلند ہوتے ہوئے شعلے، دیکھتی بچوں کے اوپر ٹماٹروں کے نشان، تو بے ہوش نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یہ بے ہوش ہو جائے یہ ساری ذمہ داری، اگر یہ بے ہوش ہو جائے تو اس بے ہوش کو کون ہوش میں لائے؟ سید سجاد اٹھو میرے لال، دیکھو خیمے جل گئے ہیں، تمہارے کو بتاؤ کیا حکم ہے؟ حکم اللہ، نہیں بے ہوش ہوئی۔ 11 محرم کو کربلا سے گزر گئی، بے ہوش نہیں ہوئی۔ کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں سے گزری، بے ہوش نہیں ہوئی۔ شام کے زندان میں مجھے نہیں معلوم کہ بے ہوش ہوئی یا نہیں، شام سے رہا ہو کے کربلا آئی، اور کربلا سے جب مدینے آئی ہیں، نواسی نانا کے مزار پر پہنچی، نانا نواسی آپ کے حسین کی سواری لے کر آئی، کربلا میں آپ کا حسین شہید کر دیا گیا، مجھے نہیں ملا کہ کہیں ثانیہ زہرا زینب اپنے نانا پیغمبر اکرم کی لہد کے قریب بے ہوش ہوئی ہوں، لیکن نواسی نانا کے مرکز پہ تو بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن بیٹی ماں کی لہد کے قریب پہنچی ہے، جیسے ہی لہد کو دیکھا آواز دی اماں، یہ کہتے کہتے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آیا تو فرماتی تھی اماں بھیا کی شہادت کے بعد اتنے تازیانے مارے گئے کہ جس مقصد زخمی ہے یہ کہتے کہتے خونخرا مردہ نکالا، قبر فاطمہ پر ڈال کر آواز دی اماں جب کوئی باہر سے آتا ہے اپنوں کے لیے سوال لاتا ہے، اے مادر گرامی، ارے زینب سفر سے آئی ہے، آپ کے لیے یہ تحفہ یہ سوغات لے کر آئی ہے، آپ کے حسین کا خون بنو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الہی بحق الزہرا وابیہا وعلیہا وبنیہا، کریم پروردگار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، پروردگار تجھے واسطہ مقرر آل محمد کا شب جمعہ نہ جانے کتنے ہم جیسے گناہگاروں کو تو معاف کرے گا۔ پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو اور ہمارے تمام مرحومین کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے بزرگ آبا و اجداد جداد، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی تنگی رحت کو دور کر دے، ان کی قبروں کو منور کر دے، ان کو جوار معصومین میں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار ہر مومن ہر مومنہ کی ہم سب کی تمام دینی دنیاوی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے تمام صاحبان ایمان کو محفوظ رکھ، پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق و صدیقوں کر زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار حضرت کے آبان و انصار میں ہو۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کے علی محمد ابن سبط حسن، مختار بانو بنت محمد عباس، شاہدہ خاتون بنت علی محمد، شہانہ عسکری بنت عسکری حسن، حسن احمد رضا ابن محمد حسنین، رباب فاطمہ بنت ذل حسن، اور ان کی شب جمعہ ہے، لہذا آپ تمام مرحومین کو شامل فرما لیں۔ خداوند عالم ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔